ہر نبی کے وصال کے بعد اس کی شریعت ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد شیش علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، جناب اسحاق آئے، جناب داؤد آئے، جناب لقمان آئے، جناب سلیمان آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور انبیاء آئے۔ لیکن ہر نبی کو ایک مخصوص علاقے کے لیے بھیجا گیا، مخصوص وقت کے لیے بھیجا گیا۔ جیسے ہی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا ظہور ہوا، اس نبی کی شریعت ختم ہو گئی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ جل شانہ نے آپ کو نبی و آخر الزمان بنا کر بھیجا کہ قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک اگر شریعت چلے گی، نبوت چلے گی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی۔ جنگ یمامہ میں ابھی ایک بچہ نعت بھی پڑھ رہا تھا یا سپیچ میں بھی کہہ رہا تھا، جنگ یمامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ نے پردہ فرمایا تو اس کے بعد بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، اور بچے اپنی تاریخ میں اسلامیات میں پڑھتے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق نے جناب اسامہ ابن زید کا لشکر بھی بھجوایا، مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ سے منکر ہو گئے، ان کے خلاف بھی جنگ کی۔ تو اس وقت مسلمہ قذاب بھی ایک شخص تھا اور بڑا وہ صاحب حیثیت تھا، اپنی قوم کا بڑا سردار تھا۔ وہ پہلے بھی حضور کے پاس آیا کہ جی آپ ایسا کریں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں، لیکن ایسا کریں کہ آدھا عرب آپ رکھیں نبوت کے لیے، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، یا آپ لکھ دیں کہ آپ کے بعد پھر میں نبی ہوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ نبوت اللہ عطا فرماتا ہے، یہ کسبی نہیں ہے، کوشش سے نبوت نہیں ملتی، نبی اللہ بناتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، اور بہت سے لوگ اس کے ماننے والے تھے وہ اکٹھے ہو گئے۔ تو چنانچہ جناب ابوبکر صدیق نے ایک لشکر بھیجا جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ یہ یمامہ ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کر ان کی جنگ ہوئی، اور وہ اتنی جنگ تھی کہ جناب خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی بڑی جنگ مسلمانوں نے کبھی نہیں کی۔ آپ کے بہت سے غزوات ہیں، آپ تشریف لے گئے، بہت سی جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے، طائف ہے، تبوک ہے، بہت سی جنگیں ہوئیں، لیکن اتنی سخت جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں 1200 صحابی شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کا مرتبہ پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کے ولی، اس کے بزرگ، اس کے قلندر، اس کے ابدال، لیکن ایک صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان لایا۔ کیا تھی کہ اگر اس وقت مسلمہ قذاب کو اجازت دے دی جاتی تو پھر شریعت محمدیہ ختم ہو جاتی، لیکن اللہ جل شانہ نے کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے یہ دین اتارا، ہم نے یہ نبی بھیجا، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے قیامت تک رہنے کے لیے اس دین کو بھیجا اور اس امت کو بنایا۔ تو اتنی قربانی صحابہ نے دی اور آج ہم تک یہ دین پہنچا، لیکن کفار کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا جائے۔ اب کوشش یہ تھی کہ شریعت محمدیہ کو ختم کیا جائے۔ بر صغیر میں جب انگریز آیا تو اس نے کوشش کی، اس سے پہلے جتنے بھی نبوت کے دعوے کرتے رہے، اسود انصا ہے، مسلمہ قذاب ہے، وہ اپنے بل بوتے پر کرتے رہے، ان کو کسی حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں تھی۔ انگریز جب یہاں پر آیا ہے تو اس کی یہ کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو جدا کیا جائے۔ ایک تو اس نے فرقوں کو پروان چڑھایا، اس سے پہلے بہت فرقے نہیں تھے مسلمانوں میں، مصالح تھے، فرقے نہیں تھے، آج بے پناہ فرقے بن چکی ہیں۔ ایک تو اس نے فرقوں کو پروان چڑھایا کہ مسلمان آپس میں لڑیں، کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہو کر انگریز سے لڑتے تھے، تو اس نے کہا کہ جی وہ یہ آپس میں لڑتے رہے، ہماری جان چھوڑیں۔